بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 نفحۃ العرب۔ آج کے سبق میں مصنف کتاب کے حالات زندگی پر بحث ہوگی اور ساتھ ساتھ نفحۃ العرب کے بارے میں چند باتیں بھی ہوں گی۔ نام و نسب: مصنف کا نام محمد اعزاز علی بن محمد مزاج علی بن حسن علی بن خیر اللہ۔ پیدائش اور وطن: آپ کا آبائی وطن مراد آباد کا ایک قصبہ امروہہ ہے اور آپ کا تعلق کمبوہ قبیلے سے ہے جو کہ ہندوستان کا ایک مشہور قبیلہ ہے، جبکہ آپ کی پیدائش ہندوستان کے مشہور شہر بدایوں میں سن 1300 ہجری میں ہوئی۔ تعلیم: ناظرہ قرآن مجید قطب الدین سے پڑھا اور پھر حافظ شرف الدین کی نگرانی میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور پھر اردو کی ابتدائی تعلیم کے بعد فارسی کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر آپ مدرسہ گلشن فیض میں چلے گئے، وہاں داخلہ لیا۔ یہاں حضرت مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس درس نظامی کی ابتدائی کتابیں شرح ملا جامی تک پڑھی اور پھر شاہ جہان کی مشہور دینی درسگاہ عین العلم میں داخلہ لیا۔ یہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا قائم کیا ہوا ادارہ تھا۔ یہاں آپ نے حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحب سے درس نظامی کی اکثر کتابیں اسی طرح ملا جامی اور کنز الدقائق پڑھیں اور حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب سے فارسی کی بعض کتابوں کے علاوہ فقہ کی مشہور کتاب شرح وقایہ پڑھی۔ عین العلم میں درس نظامی کی متوسط درجہ کی کتابوں سے فارغ ہوئے تو مولانا بشیر احمد صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے اصرار پر ہندوستان کی مشہور درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند میں حافظ احمد صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند سے ہدایہ اولین اور دارالعلوم کے مشہور منطقی اور فلسفی استاد حضرت مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوری سے میر قطبی اور بعض دیگر اساتذہ سے کچھ کتابیں پڑھی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کو ابھی 1 ہی سال کا عرصہ ہوا تھا کہ آپ اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی غرض سے میرٹھ تشریف لے گئے اور یہاں پر مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب سے آپ کو خصوصی تعلق اور گہرے مراسم تھے۔ اس بنا پر حضرت میرٹھی صاحب نے مشورہ دیا کہ 1-2 سال میرٹھ کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد دیوبند چلے جانا۔ چنانچہ حضرت میرٹھی صاحب کے مشورے کے مطابق میرٹھ مدرسہ میں داخلہ لیا اور یہاں آپ نے مولانا عاشق الہی صاحب سے اصول و عروض کی بعض کتابیں پڑھیں، جبکہ مولانا عبدالمومن صاحب جو کہ صدر مدرس تھے ان سے عقائد، منقولات اور فلسفہ کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ سیاہ ستہ میں بخاری شریف
کو چھوڑ کر سب کتابیں یہاں ختم کی۔ جب اس حد تک تکمیل کر چکے تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کی اجازت سے پھر سے دارالعلوم دیوبند میں واپسی ہوئی، دوبارہ داخلہ لیا اور یہاں حضرت مولانا شیخ الہند صاحب سے بخاری شریف، جامع ترمذی، سنن ابی داود کے علاوہ ہدایہ اخیرین، بیضاوی، توضیح تلوی پڑھی۔ اس کے علاوہ فنون کی بعض کتابیں دارالعلوم کے معقولی استاد جنہیں معقولات پر دسترس حاصل تھی، حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب ہزاروی، ان سے پڑھی اور فتویٰ نویسی کا کام حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب سے سیکھا۔ عملی زندگی کا آغاز۔ دارالعلوم سے جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت شیخ الہند صاحب کے حکم پر بھاگلپور کے مدرسہ نعمانیہ میں تدریس سے آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ جب آپ یہاں پہنچے تو اپنی مخلصانہ جد و جہد اور مسلسل کوشش کی وجہ سے اس نامانوس اور غیر آباد علاقے کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدا سے اس طرح بلند کیا کہ طلباء کی ایک بڑی جماعت دور دراز علاقوں سے جوق در جوق مدرسہ نعمانیہ پہنچنے لگی۔ مدرسے کی تعلیم آپ کی وجہ سے مضبوط ہونے لگی اور یہاں سے فارغ طلباء ذی استعداد ہونے کی وجہ سے امتیازی نظروں سے دیکھے جانے لگے، لیکن کچھ معروضی حالات کی وجہ سے مدرسہ نعمانیہ کو چھوڑنا پڑا اور آپ یہاں سے مستعفی ہو کر شاہ جہان پور واپس آ گئے۔ یہاں والد صاحب کے اصرار پر آپ نے افضل المدارس میں تدریس شروع کی۔ افضل المدارس ایک ایسا مدرسہ تھا کہ جس کا نہ کوئی وقف تھا نہ ہی آمدنی کے دیگر ذرائع تھے۔ بڑے مشکل حالات کے اندر حضرت مولانا اعزاز علی صاحب نے یہاں وقت گزارا کہ ایک تو قلیل تنخواہ اور وہ بھی بر وقت نہ ملا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی محنت سے، لگن سے اور شوق سے طلباء کی خدمت کی اور ان کی استعداد کو مضبوط بنایا۔ بالآخر مجبور ہو کر یہاں سے بھی آپ نے استعفیٰ دیا۔ تقریباً 3 سال تک یہاں آپ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوری کی کوششوں سے دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہوا اور ابھی آپ شاہ جہان پور ہی میں تھے کہ 1330 ہجری میں دارالعلوم کی جانب سے تقرر کا اطلاع نامہ موصول ہوا۔ آپ نے دارالعلوم کی تدریس کو دین کی نہایت اہم خدمت تصور کر کے دیوبند آنے کا ارادہ فرمایا اور آپ یہاں پر ابتدائی مدرس مقرر کیے گئے۔ علم الصیغہ، مفید الطالبین، نور الایضاح وغیرہ کتابیں تدریس کے لیے دی گئیں اور رفتہ رفتہ آپ کی علمی استعداد پر اعتماد کرتے ہوئے مجلس علمی نے درمیانی درجہ کی کتابیں بھی تدریس کے لیے آپ کے حوالے کی۔ اسی دوران ریاست حیدرآباد کی جانب سے مولانا حافظ احمد صاحب کو ریاست کا مفتی اعظم بنا کر بلایا گیا۔ چونکہ حافظ صاحب اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے متعلقہ امور کی انجام دہی سے قاصر تھے، اس لیے حافظ صاحب نے آپ کو اپنے ہمراہ جانے کے لیے فرمایا
اور یوں تقریباً 9 سال دارالعلوم دیوبند میں تدریس کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے جانا پڑا، ریاست حیدرآباد میں اپنی خدمات انجام دینے لگے۔ ابھی ریاست حیدرآباد میں خدمات انجام دیتے ہوئے آپ کو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ 1340 ہجری میں مولانا حافظ احمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دوسری طرف دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمن صاحب کی علیحدگی کی وجہ سے کسی مناسب آدمی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو مجلس شورا اور انتظامی کمیٹی میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب نے اس کام کے لیے آپ کا نام پیش فرمایا، اور کمیٹی کے ہر رکن نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ حیدرآباد میں مولانا کو اس تقرری کی اطلاع کر دی گئی، اور یوں آپ 1340 ہجری میں حیدرآباد سے پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، اور پھر تا دم آخر دارالعلوم دیوبند میں ہی خدمات انجام دیتے رہے۔ چند خصوصیات۔ سب سے پہلے آپ کی درسی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ جہاں منتہی طلباء کو پڑھایا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ مبتدی طلباء کو بھی اسباق پڑھایا کرتے، اور ہر ایک کے ذہنی لیول اور ان کی استعداد کے مطابق آپ پڑھایا کرتے۔ یہ حضرت مولانا کی نمایاں خصوصیت تھی کہ آپ جس وقت دیوان متنبی، بیضاوی، ابو داود شریف وغیرہ کا درس دے رہے ہوتے تھے، انہی ایام میں آپ کے یہاں میزان، ابن عقیل، نفحۃ العرب، مفید الطالبین وغیرہ کا درس بھی ہوتا تھا، اور مبتدی طلباء کو ان کے ذہنی لیول، ذہنی استعداد کے مطابق پڑھایا کرتے، اور منتہی طلباء کو ان کے ذہنی لیول اور استعداد کے مطابق پڑھاتے۔ اور یہ کسی بھی استاذ کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے طلباء کو ان کے ذہنی استعداد کے مطابق سبق پڑھائے۔ اسی طرح علم ادب میں بیان لغت، ترکیب نحوی، علم صرف، علم معانی اور علم بیان کا ایک ایسا کامیاب اضافہ فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی کے درس میں بھی نہ تھا۔ لوگ آپ کو شیخ الادب کہتے تھے، حالانکہ آپ کا طبعی رجحان فن فقہ کی طرف تھا، اور فن فقہ پر جس طرح سے آپ کو دسترس حاصل تھی اس کی نظیر مشکل ہے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کے درس میں معاملات کی تشریح، مسائل کی تفصیل اور فقہی عبارتوں کی تنقیح آپ کے درس کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اور حدیث کی اہم کتاب ابو داود شریف کے درس میں روایت اور درایت کے اعتبار سے حدیث کا کوئی حصہ تشنہ نہیں رہتا تھا۔ وقت کی پابندی۔ مولانا اعزاز علی صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وقت کی پابندی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ ہر حال میں، خواہ سردی ہو یا گرمی، برسات کا موسم ہو یا جاڑے کا، تندرستی ہو یا بیماری، مولانا کا یہ اصول تھا کہ بر وقت کلاس میں تشریف لے جاتے اور مقررہ وقت پر کلاس سے نکل جاتے۔ تالیفات و تعلیقات۔ آپ نے درس نظامی کی مشکل اور دقیق کتابوں کے حواشی لکھے اور اپنے طویل تدریسی تجربہ کی بنیاد پر ان کو سہل اور عام فہم کر دیا۔ مثلاً حاشیہ نور الایضاح، حاشیہ دیوان حماسہ،
حاشیہ کنز الدقائق، حاشیہ دیوان متنبی اور حاشیہ شرح وقایہ نفحۃ العرب اور اس کے حواشی۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد 5000 سے اوپر ہے، جن میں بڑے اعلیٰ پائے کے مصنف، محقق اور رہنما بھی شامل ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مفتی محمد شفیع دیوبندی اور حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ شعر و شاعری، مولانا اعزاز علی صاحب کو شعر و شاعری کا ذوق بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ کی شاعری عربی اور اردو 2 حصوں میں منقسم ہے۔ فارسی میں اشعار کہنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ عربی کی طرح فارسی پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ عربی میں بھی اس وقت طبع آزمائی فرمائی جب آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو چکے تھے، لیکن اردو میں کم عمری سے ہی اشعار کہتے چلے آ رہے تھے۔ عربی قصائد کا کچھ حصہ کتاب کے آخر میں آئے گا۔ عادات و اخلاق، آپ کے مزاج میں انکساری اور تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ شہرت کو بے حد ناپسند فرماتے، یکسوئی، گوشہ نشینی اور الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ استغنا اور خودداری، استغنا کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان بھر کی یونیورسٹیوں سے بھاری بھرکم گراں قدر مشاہروں کی آفر کے باوجود آپ نے مدرسہ کی قلیل تنخواہ کو اختیار کیا اور مدرسہ ہی کی زندگی کو ترجیح دی۔ کسی کے سامنے دست دراز کرنا، ہاتھ پھیلانا دور کی بات، لوگوں سے تحائف قبول کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس فرماتے۔ زہد و ورع، علمی اشتغال اور انہماک کی وجہ سے عبادت و ریاضت میں مولانا اعزاز علی صاحب کی مشغولیت زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ایک روشن ضمیر انسان تھے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے ان کو شرف بیعت حاصل تھا، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے اجازت و خلافت حاصل۔ مزاج کی سادگی، مولانا اعزاز علی صاحب کے مزاج کی سادگی ان کے لباس سے نمایاں تھی۔ عام علماء کی طرح جبہ و دستار، عبا و قبا ان کا لباس نہ تھا۔ ان کے جسم پر کھادی کا ایک کرتا اور کھدر کا معمولی سا پائجامہ، پاؤں میں نہایت معمولی قیمت کا جوتا ہوا کرتا۔ زرق برق لباس اور قیمتی ملبوسات کبھی بھی آپ کے جسم پر نہیں دیکھے گئے۔ حلیہ، اللہ رب العزت نے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کو حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ قوی الجثہ، متوسط قد و قامت، دوہرا بدن، صاف رنگت اور چہرے سے جلال و عظمت کے آثار نمایاں تھے۔ وفات، آپ کی وفات 13 رجب بروز منگل سن 1374 ہجری میں ہوئی اور دارالعلوم دیوبند کے متصل قبرستان میں مدفون ہوئے، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ دنیا ادب کی مشہور ترین کتاب نفحۃ العرب کے بارے میں چند باتیں۔ نفحۃ العرب نے جدید تالیفات میں اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا ہے، اور اہل ادب میں اس تالیف کو پسندیدگی اور قدر کی نظروں سے دیکھا گیا ہے۔ یہ کتاب طلباء میں اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، ادبی دلچسپی، علو ہمت
اور علوم عربیہ کی قوت و استعداد پیدا کرتی ہے، اور اس میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مضامین ایسے شگفتہ اور جاذب ہیں کہ طلباء آسانی کے ساتھ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ نفحۃ العرب بہت سے مدارس میں داخل نصاب ہے، اور طلباء کی ادبی استعداد کو اس کتاب نے جس قدر جلا بخشی کسی اور کتاب نے نہیں، اسی وجہ سے اکابر نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی رائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شرمساری تو کتاب کی رسید عرض نہ کرنے کی، دوسری شرمساری ساری علمی سرمایہ کی کمی ہے، اس کی مدح سے قاصر رہنے کی، اس میں کسی قدر ضعف ہمت کا بھی دخل ہے۔ اجمالاً اتنا عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اپنی شان خاص میں دوسرے منتخبات سے ممتاز ہے۔ اگر میں درس و تدریس سے قاصر نہ ہوتا تو اپنے متعلقین کو ضرور پڑھاتا۔ باوجود فقدان ہمت کے آنے کے وقت سے ایک معتد بھی وقت تک میری چوکی رکھی رہی، جب وقت ملتا تو اس سے مستفید ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی رائے۔ حضرت مدنی صاحب فرماتے ہیں، ادب عربی کے ابتدائی اور متوسط درجے کے لیے آج تک کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی جس میں ادبی محاسن کے ساتھ ساتھ اخلاقی، اصلاحی اور تاریخی حیثیت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس کتاب میں ان مواد کو جمع کرنے میں مؤلف نے اپنے جس حسن انتخاب کا ثبوت دیا ہے وہ ادبی نصاب کی عام کوتاہیوں کے مقابلے میں قابل صد تحسین و تہنیت ہے۔ سیرت نبویہ، سیرت صحابہ، عشرہ مبشرہ کے مبارک عنوانات ادبی قابلیت پیدا کرنے کے ساتھ پاکیزہ اخلاق، بلند معیار اور اسلامی جذبات کے داعی و محرک ہیں۔ میرے نزدیک ہندوستان کے کسی عربی مدرسہ کا اس کے درس سے خالی رہنا ایک مفید شے سے محروم رہنا ہے، اور اس کے تعلیمی نصاب میں کوتاہی کی دلیل ہے۔ الغرض عربی ادب کا بہترین گلدستہ اور ادیب وقت کے حسن انتخاب کا بہترین نمونہ ہے، جو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ متقدمین کی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔